رہتی احد احد احد. تم جتنا مار سکتے ہو مار لو، جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو. بلال اپنی زبان سے یہی آواز لگائے گا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ پہ ظلم و ستم بڑھ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت بلال کو خرید کے اللہ کے نام پر آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، کافروں کی ٹولی بیٹھی ہوئی، عقبہ اٹھتا ہے، اپنی چادر کو لپیٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر اس کو بل دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں. آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کی گردن کو بھینچتا ہے، گلے کو دباتا ہے. ابو بکر صدیق باہر سے آئے، یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے اس کافر کو دھکا دیا اور اپنی زبان سے یہ آواز لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اے ظالموں، تم اللہ کے اس بندے کو صرف اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا آوازہ یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہ ربی اللہ کہتا ہے، یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود حقیقی مانتا ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. اور اس کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنے اس عقیدے پر، اس دعوے پر یہ اللہ کی طرف سے آیات اور نشانیاں لے کر آیا ہے. تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہے، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں. اس کا جرم صرف اتنا یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، تم اس لیے اس کو مارتے ہو. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور سارے ابو بکر صدیق پہ پل پڑے. اتنا مارا، اتنا مارا، آپ زخمی ہو گئے، چہرہ آپ کا سوج گیا. قافلے والے آئے، اٹھا کر گرہنی بنا کر کپڑے میں ڈال کر گھر لے گئے. ابو بکر صدیق بے ہوش. لیکن یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والے، ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی طبیعت ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. وہ قبیلے والے جو آپ کی قبیلے کی محبت میں آپ کے ساتھ آئے تھے، یہ جملے سن کے ناراض ہو کے واپس چلے گئے کہ اسی کے لیے مار کھائی ہے، اسی کے لیے زخمی ہوا ہے. اور ہوش آنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے. آپ کے پاس آپ کی والدہ رہ گئی، والدہ کچھ پینے کے لیے لے کر آئی کہ بیٹا تو زخموں سے چور ہے، یہ دودھ کچھ پی لے، تیرے جسم میں جان آئے. کہنے لگے اللہ کی قسم اے میری ماں، اس وقت تک کھانا اور پینا مجھ پہ حرام ہے جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں. سہارا لے کر اسی کیفیت میں چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور زبان حال سے کہنے دیجئے فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر، امن میں دیکھ کر میرے سارے غم اور دکھ اور زخم بھول گئے ہیں. نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، آپ کا دفاع کیا کرتے تھے، اگرچہ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اگر کفار نے آپ کو گھاٹیوں میں بند کیا تو ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر خود بخود آپ کے ساتھ محصور ہونے کے لیے آ گیا. ابو طالب فوت ہوئے اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیوی، غمگسار بیوی، آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی،
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ میں وہ کیا بات ہے، فوت ہوئے سال ہر سال گزر گئے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہو، آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو؟ کہا عائشہ تو کیا جانے اس کو، وہ تھی جب لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی، لوگ مجھے مارا کرتے تھے خدیجہ میرے زخموں کو دھویا کرتی تھی، لوگوں نے مجھ سے مال کو روک لیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ ان 2 ساتھیوں کی، اپنے چچا اور اپنی بیوی کی وفات پر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے کہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی سال کے شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتے ہیں۔ اسی سال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی، آپ معراج سے واپس آئے، اہل مکہ کو خبر دی اپنے اس سفر کی، بیت المقدس میں جانے کی، آسمانوں پہ جانے کی، اور یہ خبر ابو جہل تک پہنچی۔ ابو جہل ابو بکر کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کیا کوئی شخص رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر یہ ساری سیر کر کے رات کے 1 ہی پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا سفر ہے۔ ابو جہل دل میں بڑا خوش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو توڑ لیا۔ پھر کہتا ہے تو جانتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے، یہ خبر کس نے مشہور کی ہے؟ کہا ابو جہل یہ کس نے کہا ہے؟ کہا جس کو تو رسول اللہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہ گیا، آسمانوں پہ گیا اور پھر واپس آیا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو جہل، اگر میرے آقا میرے نبی جناب محمد نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے صدیق کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اسی لیے ابو بکر کو صدیق عرش والے نے کہا، اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق اہل ایمان نے کہا۔ جو اس کو صدیق مانتا ہے وہ مومن ہے، جو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اگر میں اللہ کی جنت کو دیکھ لوں، میں جہنم کو دیکھ لوں، میں آخرت کو دیکھ لوں، میرے ایمان میں 1 رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔